میرے عزیز بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور جو ہے، امام اہل سنت کا جو زمانہ تھا اس سے بہت مختلف زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر جو ہے وہ مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو غریب کرو اور غریب کر کے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے اسلام دشمن طاقتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو غربت کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، مفلسی کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، اور ان کو جو ہے اللہ اکبر غریب کر دو تاکہ یہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو جائیں، یہ لقمے لقمے کو محتاج ہو جائیں۔ جب ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، جب ان کے بچے روٹی کے لیے سسکیاں لے رہے ہوں، تو ایک ہاتھ سے ہم روٹی پیش کریں اور پھر یہ معاہدہ کریں کہ روٹی لو اور ایمان کا سودا کرو، رقم لو اور ایمان کا سودا کرو۔ یاد رکھنا، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ اکبر، ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے، مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہ کیا، ان پر چابک پرستے رہے، ایمان کا سودا نہ کیا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ کر کے ان سے ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی، وہ احد احد کی صدائیں لگاتے رہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج ایمان چھیننے کے لیے غربت کے دلدل میں ہمیں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو غریب کرنے کے علاوہ ان سے علم چھین لو، ان سے سرمایہ علم چھین لو، ان کو جہالت کی وادیوں کے اندر ڈھکیل دو، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ پڑھ لکھ نہ سکیں۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر اداروں کے اندر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے، نہ ہمارے بچے پڑھ سکیں، نہ ہماری بچیاں پڑھ سکیں۔ باضابطہ طور پر ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہین بچوں کو وہ نشے میں مبتلا کر دیں، دوستی کے بہانے نشے میں مبتلا کر دیں، یا پھر کسی کی محبت کے جال میں پھانس کر کے کتابوں سے توجہ کو ہٹا کر چہرے پڑھنے پہ مجبور کر دیں، اور بعد میں دھوکہ دے کر کے کہیں کا نہ رکھیں۔ ہمارے مسلم بچوں کے ٹیلنٹ سے دنیا خوف زدہ ہیں، انہیں پڑھنے نہ دیا جائے۔ جس دن یہ پڑھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس دن یہ پڑھ لیں گے دنیا کا کوئی انسان ان کے برابر کھڑے نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ کتاب قرآن کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے حی و قیوم کے ماننے والے ہیں، زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں، زندہ مسلک کے ماننے والے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، ہمارے عقیدے میں تو اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خدا نے ان کو بھی ایسی حیات جاویدہ عطا کر دی ہے کہ جہاں ان کا نام لے لیا جاتا ہے وہ محفلیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ۔ یہ بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے، بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ہر بندہ کہے گا اگر آج ایمان میں تر و تاز کی ہے تو اس قلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جس نے آواز دی تھی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع پر میں صرف امام اہل سنت کے ایک رسالے سے جو انہوں نے تحریر فرمایا تھا، تصنیف فرمایا تھا، اس کا نام ہے تدبیر فلاح، نجات و اصلاح۔ امام اہل سنت کا جو رسالہ ہے تدبیر فلاح، نجات و اصلاح، امام اہل سنت نے اس رسالے کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہے۔ اس میں امام نے امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کے لیے چند نکات پیش فرمائے ہیں، میں اس پر اپنی گفتگو کو پورا کر رہا ہوں۔ عرس رضوی میں آنے والوں، اپنی آمد کو با مقصد بناؤ، صرف آ کر کے ایسے ہی مت چلے جاؤ۔
میں اپنی گفتگو کو چند سیکنڈ میں چند منٹ کے اندر مکمل کر رہا ہوں، میری گفتگو دھیان سے سننا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، رسومات تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ سب سے پہلی بات امام اہل سنت نے جو کہی تھی وہ یہ فرمائی تھی، میں اس میں سے کچھ نکات کو حذف کر رہا ہوں اور حذف کر کے چند نکات حالات کے تقاضے کے تحت پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، مالہارا والے بعد ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ توجہ فرمائیں، پہلی چیز ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے، اس ملک میں اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پہلی چیز ہے کہ دیندار بنو، دیندار بنیے۔ دیندار وہ نہیں جو رسمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، بلکہ کیسے دیندار؟ ہم لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے، سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو۔